ہمارے عام طور پہ ظاہر سب کے یہاں شاور ہیں تو بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں، پہلے پورے سر کو اور اس گردن کے یہاں تک کے حصے کو دھونا ہے۔ اب شاور میں اس طرح سے کھڑے ہو گئے یا لوٹے سے ڈال لیا، کسی طریقے سے بھی یا مکے سے ڈال لیا۔ اب ہم سر اور گردن کو ہمیں دھونا ہے، پورے اس حصے کو، اور اندر کے ہونٹ یا آنکھوں کے اندر ڈالنا نہیں ہے یا ناک کے اندر ڈالنا نہیں ہے، لیکن ہاں بظاہر جتنی آنکھیں ہیں یہ اتنے اوپر جو ہونٹ ہیں اس پر کوئی ایسی چکنائی نہ ہو، اور ان پر پورے میں پانی چلا گیا یہاں تک۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ دھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک پورشن ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پانی جسم کے حصے بھی پڑتا رہے گا، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے گردن کو آپ کو آگے کر کے صرف سر و گردن دھونا ہے، جیسے پانی گر رہا ہے لیکن دھو آپ یہ رہے ہیں، یہ نہیں دھو رہے ہیں۔ آپ کی اس وقت انٹینشن جو ہے سر و گردن دھونے کی ہے، یہ پہلا حصہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حصہ۔ اب یہ شاور ہے تو اس طرح ہم نے پانی ڈالنا شروع کیا کہ پورے ہاتھ پر، پاؤں پر، اور اسی طرح سے آگے پیچھے پورا یہ حصہ ہو گیا۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ یہاں بھی آئے اور آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ آتا ہے۔ تو پہلے پورا سر و گردن، اس کے بعد یہ پورا سیدھا حصہ دھو لیا آگے پیچھے کا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ احتیاطاً جو ہے وہ اول تو جب آپ پاؤں کو اس طرح زمین پہ بھی کرتے ہیں تو پاؤں میں پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن اسی طرح سے کوئی بہت زیادہ موٹا ہے، بعض دفعہ لوگوں کی جو موٹا اگر ہوتا ہے تو ٹانگیں یا جسے کہا جائے رانیں اتنا بند ہوتی ہیں کہ اس میں پانی نہیں پہنچ پاتا، تو اس پر واجب ہے کہ پانی پہنچانا ہے اسے۔ مثال کے طور پر اندر اس طرح پانی پہنچایا، ہاتھ اس طرح سے کسی کا بالکل بند ہے تو اس کو اٹھانا ہوگا تاکہ اندر پانی پہنچے۔ غرض یہ ہے کہ پورے اس رائٹ حصے پر پانی پہنچنا چاہیے آگے اور پیچھے، پھر اس کے بعد لیفٹ حصہ۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جب غسل جنابت کسی نے کر لیا تو کیا وضو کی ضرورت ہے؟ اب وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز ہو جائے۔ کب تک نماز ہو جائے گی؟ جب تک کہ سو نہ جائے۔